بابر اعظم نہ ہو, پھر اسٹرائک ریٹ کی بات نکلی اور بابر کا ذکر نہ آئے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور دوسرا بابر اعظم کا پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بگ بیش میں جانے کا فائدہ کیا ہوا, وہاں وہ 1.50 ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کی آپ کے خیال میں پرابلم کیا ہے, اور کیا اب ہم کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں رادر دین T20؟ دیکھیے میں اگین وہی بات کروں گا کہ کیونکہ بابر از آلویز انڈر دا اسکروٹنی بیکاز کہ وہ بابر اعظم ہے. اور بھی لڑکے لیگز کھیل رہے ہیں اور وہ بھی فیل ہو رہے ہیں, کئی اور لیگز کھیل رہے ہیں, شاید اس سے ویکر لیگز کھیل رہے ہیں, لیکن ہم بابر کو ہی دیکھ رہے ہیں. سپر اسٹار پہ زیادہ بات یہی ہے, لیکن بٹ اگین ہم نے 1.5 سال سے یہی کام کیا, 1.5-2 سال سے, کہ ہر چیز ہم بابر پہ لے آتے ہیں. یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب T20 کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے نہیں کھیلنی. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ T20 میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہا تو وائی ناٹ کہ ہی کین میک ہز اون ڈیسیژنس. بٹ ایٹ دا مومنٹ اف ہی از اویلیبل, اور اگر آپ کو لگتا ہے ٹیم کمبینیشن میں وہ ہے تو ضرور. ابھی دیکھیں اب سلمان علی اگر نمبر 4 پہ بیٹنگ کرتے ہیں, بابر اعظم نمبر 3 پہ بیٹنگ کرتے ہیں, تو اگر وہ اس وقت دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں تو پھر رضوان اور بابر جب اوپن کرتے تھے تب کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی مسئلہ تو آپ کا پاور پلے کا ایڈوانٹیج چلا جاتا تھا نا, جو اب آپ کو صاحبزادہ فرحان اور اچھا سائم ایوب کے ساتھ آپ پورے مل رہا ہے. اسٹیٹس نکال لیں, پورے اسٹیٹس نکال لیں بابر اعظم کے ٹائم کے اور رضوان کے ٹائم کے, اور ان جو ریسنٹ پاس میں صرف یہ ایکسکیوز آئے گا آئی بلیو کہ ہم نے جن کنڈیشن میں کرکٹ کھیلی ہے وہ ذرا ٹف تھی. بٹ آپ جب ٹیم کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ 2 اینکرز تو نہیں بیچ میں کھلا سکتے. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اپنا بیٹنگ آرڈر اور ٹیم سلیکشن اس طریقے سے کریں, چاہے بابر ہے چاہے نہیں ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. بٹ آپ نے جب ٹیم کو کھلانا ہے تو میک شیور کہ جو آپ بات جس وجہ سے ہم ڈیسیژنس کر رہے ہیں وہ ایڈریس ہوتی پھر نظر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے 6 پلیئرس بھیجے آسٹریلیا فار بگ بیش, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا سے بھی ہمیں وہ چیز ریسیپروکیٹ ہوگی, وہ بھی ہمیں پلیئرز دیں گے فار PSL. اس میں شاہین کی انجری ہو گئی, باقی کی کوئی خاص پرفارمنس ویسے آ نہیں رہی. ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. کیا یہ صحیح فیصلہ تھا کنسیڈرنگ کہ مین کھلاڑی تو ویسے IPL چلے جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ ملے گا اس کے بدلے PSL میں, یہ بھیجنا ٹھیک تھا؟ ابھی فوراً سے میں اس چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. بہرحال کرکٹ وائز دیکھا جائے تو پلیئرس کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کنڈیشن سری لنکا میں ڈفرینٹ ہوں گی, لیکن جو آسٹریلین کرکٹ کا اسٹینڈرڈ ہے, دیکھیں آپ مار کھا کے بھی کہیں سے آتے ہیں نا, اور آپ کو ٹف اوپوننٹ ملتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے پلینگ ان لائک بگ ایونٹ. لائک ہم اگر چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے 2017 میں تو ہماری اس سال 1.5-2 سال ہم بہت کم جیتے تھے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں سیریز کہاں تھی. انگلینڈ میں تھی اگینسٹ انگلینڈ, نیوزی لینڈ میں تھی اگینسٹ نیوزی لینڈ, اور انگلینڈ سے ہم نے دبئی میں بھی کھیلا تھا, تو ہم ٹاپ سائڈ سے کھیل رہے تھے. تو آئی تھنک کہ اس چیز کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. ایک بڑی بحث چل رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ چیز بری لگتی ہے کہ کرکٹر کا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے اور اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے, چاہے وہ اچھا بھی کھیل رہا ہو, یہ بھی میں مانتا ہوں. فہم کی بات کر لیں, مصباح کے بیٹے, ان کے اوپر یہ کرٹیسزم آتے ہیں کرکٹ وہ بہت اچھی کھیل رہے ہیں. علی رزاق کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا ان کو پش کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا بھی کرکٹ کھیل رہا ہے, تو ایز اے فادر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اپروچ کر رہے ہیں اس کو؟ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرکٹر کا بیٹا ہے تو اس کو بہت ایڈوانٹیج ہے. یس ایڈوانٹیج ہے کہ گھر میں ہر وقت کرکٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کو کرکٹ کا نالج ڈائریکٹ پاس آن ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر کا بیٹا ہے, کسی میڈیکل سے تعلق رکھنے والی فیملی سے بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً سے چیزیں ڈسکشنز کے تھرو ہی کافی ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. تو یہ ایڈوانٹیج تو ضرور ہوتا ہے, لیکن جو چیلنج اس کو فیس کرنا پڑتا ہے پلیئر کو, اور جو ریسنٹلی میرے بیٹے کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے, اسی طرح ہی فہام کو کرنا پڑا پچھلے ایشیا کپ میں, کہ جو بھی کرائٹیریا تھا اس میں وہ بیسٹ تھا اور وہ وہاں گیا, انفارچونیٹلی پرفارم نہیں ہوا. لیکن آج وہ ثابت کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے کہ وہ سلیکشن غلط نہیں تھی. انڈیا کے خلاف جو ہم میچ جیتے تھے ایشیا کپ کا, اس میں اس نے بہترین بالنگ کی تھی, لیکن وہ لوگوں نے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ مصباح الحق کا بیٹا ہے یا اظہر علی کا بیٹا ہے, وہ یا کسی اور XYZ امام کی مثال بھی ہے. تو آئی تھنک کہ آئی فیل کہ ان کو ضرور کرٹیسائز کریں, یا آپ ضرور ان کو, اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو ضرور بات کریں, اگر پھر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو. اگر پرفارم کر کے سلیکٹ ہوئے تو وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی, ان کے بھی لیے بھی ایکول اپرچونیٹی ہونی چاہیے, اور وہ بھی وہی خواب دیکھ رہا ہے جو کوئی اور بچہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا آگے جائے تو کسی اور کا بیٹا بھی اگر اس لائن میں آ رہا ہے
اور اگر اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کے ڈیسیجنس کرنے ہیں کہ یار اگر کسی نے اچھی پرفارمنس کر دی تو ہی شوڈ پلے, مائی سن شوڈ ناٹ پلے. سو دیٹ از آل آئی وانٹ ٹو سے. آخری سوال, اظہر علی کا آگے کیا پلان ہے؟ پچھلے سال سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت ساری اچھی میموریز بھی ہیں اور بہت ساری لرننگ بھی ہیں, اور آئی فیل کہ یو کین آلویز لک بیک اینڈ سی ان فیوچر کہ اگر اس طرح کی اپرچونیٹی اور آتی ہے تو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں گے. لیکن سب سے اچھی چیز ہے جو چیز مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے وہ یہ انڈر-19 ٹیم ہے کہ یار کہ اگر ہم دل لگا کر کسی چیز پہ کام کریں تو ریزلٹس نظر آتے ہیں. میرے خیال میں یہ ریزلٹس بہت جلدی نظر آئے ہیں. اگر ہم یہ لانگ ٹرم شروع کر دیں اپنی پاکستان کے پلیئرس کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ, تو آئی تھنک کہ میری یہی آگے موٹیویشن ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا کوشش کروں گا کہ کنٹریبیوٹ کروں ٹورڈز پاکستان کرکٹ, either it's with PCB or without PCB. اور مجھے اس بات کی امید ہے آپ جو بھی کریں گے اس میں آپ اپنا 100% دیں گے. جی تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.